بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتیں اور اس کے آداب۔ وضو میں فرض تو بس وہی 4 چیزیں ہیں جن کا ذکر سورۃ مائدہ کی آیت کے اندر کیا گیا ہے، جس میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پورے چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں جن چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے یا جن کی ترغیب دیتے تھے وہ وضو کی سنتیں اور اس کے آداب ہیں، جن سے وضو کی ظاہری یا باطنی تکمیل ہوتی ہے۔ مثلا چہرے، ہاتھ، پاؤں کی بجائے ایک دفعہ کے 3 بار دھونا، مل کر دھونا، داڑھی میں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو حرکت دینا تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچنے میں شبہ نہ رہ جائے، اسی طرح کلی کرنا اور ناک کی صفائی کا اہتمام کرنا، کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کا مسح کرنا، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں کلمہ شہادت پڑھنا اور خاتمہ وضو کی دعا کرنا۔ یہ سب وضو کی سنتیں ہیں اور اس کے آداب اور مستحبات ہیں جن سے وضو کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کا نام لیے بغیر وضو کیا اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ امت کے اکثر ائمہ اور مجتہدین کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو غفلت کے ساتھ اللہ کا نام لیے بغیر کیا جائے وہ بہت ناقص اور بالکل بے نور ہوگا، اور ناقص کو کل عدم قرار دے کر اس کی سرے سے نفی کر دینا عام محاورہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اس میں اللہ کا نام لے تو یہ وضو اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جو کوئی وضو کرے اور اس میں اللہ کا نام نہ لے تو وہ وضو اس کے صرف اعضائے وضو ہی کو پاک کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کاتبین اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنے داہنے اعضاء سے ابتدا کیا کرو۔ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وضو کی بابت بتائیے، یعنی بتائیے کہ کن باتوں کا وضو میں مجھے خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ کہ پورا وضو خوب اچھی طرح اور کامل طریقے سے کیا کرو جس میں کوئی کمی کسر نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ ہاتھ پاؤں دھوتے وقت ان کی انگلیوں میں خلال کیا کرو، اور تیسرے یہ کہ ناک کے نتنوں میں پانی چڑھا کے اچھی طرح ان کی صفائی کیا کرو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھاؤ۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو فرماتے تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی چنگلیا سے پاؤں کی انگلیوں کو یعنی ان کے درمیانی حصے کو ملتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وضو فرماتے تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے ریش مبارک کے اندرونی حصے میں پہنچاتے اور اس سے ریش مبارک میں خلال کرتے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں اس کے درمیان سے نکالتے اور فرماتے، میرے رب نے مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی، اس طرح کہ کانوں کے اندرونی حصے کا تو انگوٹھوں کے برابر والی انگلیوں سے مسح فرمایا اور اوپر کے حصہ کا دونوں انگوٹھوں سے۔
ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کانوں کا مسح کرتے ہوئے دونوں کانوں کے سوراخوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈالی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وضو فرماتے تھے تو انگلیوں میں پہنی ہوئی اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتے تھے تاکہ پانی اس جگہ بھی اچھی طرح پہنچ جائے اور کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل وضو کرنے کی سنت آداب کے ساتھ رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔